ان میں سر فہرست اپنی اولاد آتی ہے، اپنے بچے آتے ہیں، اس کے بعد اپنے اہل خانہ، یہاں بیویوں کے بجائے اہلیکم کہا تاکہ اس میں وسعت رہے، خاندان کے لوگ، ملنے جلنے والے، دوست احباب سب اس میں شامل ہیں۔ تو آج ہمارا مسئلہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہمارے نوجوان دین سے دور ہو چکے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں دین سے دور ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ دوری اس معنی میں نہیں کہ وہ دین سے متنفر ہیں، دین سے بیدار ہیں، بلکہ اس معنی میں کہ دین سے جو لگاؤ ہونا چاہیے، دین کے بارے میں جو پختہ معلومات ہونی چاہیے، صحیح اور غلط کا علم ہونا چاہیے، اس سے ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مستورات اور ہماری نوجوان نسل بڑی حد تک غافل ہے۔ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر ایک سیلاب آیا ہوا ہے جھوٹی معلومات کا، جھوٹی باتوں کا، دین کی نسبت سے کچھ بھی کہہ دینے کا، دین کی نسبت سے کچھ بھی بیان کر دینے کا۔ تو ایک تو جہالت، ناواقفیت، پھر غلط معلومات، یہ اور زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اور پھر اس کو ہم فارورڈ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو دینی جو معلومات مل رہی ہیں وہ سوشل میڈیا سے مل رہی ہیں، ہماری نوجوان بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو جو دینی معلومات مل رہی ہیں وہ سوشل میڈیا سے مل رہی ہیں، سنی سنائی باتوں سے مل رہی ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کا ذمہ موبائل کے حوالے کر دیا ہے۔ اب دادی لے کر نہیں بیٹھتی اپنے پوتوں اور نواسیوں کو، ان کو دین کی باتیں نہیں بتاتے۔ ہمارے نوجوان بچے یہ فرق نہیں کر پاتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں آئے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے دنیا میں آئے تھے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت داؤد کے بیٹے کا نام سلیمان ہے یا یحییٰ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام باپ کس کے ہیں، نہیں معلوم، حالانکہ یہ بالکل بیسکس ہیں، بنیادی باتیں ہیں، اور ان باتوں کے لیے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی مسجد کے وعظ اور تقریر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ گھر کی بڑی بوڑھیاں، والدین، باپ، ماں، نانی، دادی، یہ چھوٹے بچوں کو کہانیوں کی شکل میں باتیں گھول گھول کر پلا دیتے تھے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم نے تربیت کا یہ کام موبائل کے حوالے کر دیا۔ کیوں حوالے کر دیا؟ ہمیں خود بھی موبائل دیکھنا ہے، بچوں کو گھیر کر بیٹھیں، بچوں کو دین کی باتیں بتائیں، اور اس میں کوئی شرارت کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، ایک تو ایسے چسکا لگا دیا ہم نے موبائل کا کہ بس ہر رونے کا علاج موبائل حوالے کر دو کہ بھائی یوٹیوب دیکھ لو، کارٹون دیکھ لو، نیٹ ورک دیکھ لو، فلاں چیز دیکھ لو، بس چپ رہو۔ تو ہم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل کو اپنا سہارا بنا لیا ہے، کیونکہ ہمیں خود بھی موبائل میں لگنا ہے۔ تو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری بچیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ ایک زیادتی یہ بھی ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ ہماری سوشیو پولیٹیکل سچویشن کا بھی حال ہے، اب اس میں بھی دخل ہے کہ ہمارے جو نوجوان، جو مرد حضرات ہیں، جو لڑکے ہیں، ان کو بہرحال دینی اجلاس میں شریک ہونے کا موقع کم و بیش ملتا رہتا ہے، مسجد میں آنے کا موقع کم و بیش ملتا رہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہماری بچیاں ہیں، جو بہنیں، ان کو ہم نے تقریباً جو دینی اجتماعات ہیں ان سے کاٹ دیا ہے۔ آٹے میں نمک کے برابر یا اس سے بھی کم انہیں کبھی موقع مل پاتا ہے دینی معلومات جاننے کا، اور دین کی باتیں سمجھنے کا، اور دین کی باتیں سننے کا۔ اس میں کہہ رہا ہوں ہمارے جو سوشل حالات ہیں، جو سماجی حالات ہیں، جو بگاڑ ہے، جو اخلاقی، جو ہمیں ڈر ہے، ستاتا ہے کہ بھئی باہر نکلے گی عورت تو کیا ہو جائے گا، اس کا بھی دخل ہے۔ لیکن یہ ڈر صرف اس کا کافی نہیں، ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ گاؤں کی سطح پر، محلے کی سطح پر، بستی کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، شہر کی سطح پر ہمیں اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ دینی معلومات جانیں، انہیں معلوم ہو۔ ایک مرد بگڑتا ہے تو وہ بگڑتا ہے، وہ جہنم جاتا ہے تو اکیلا جاتا ہے، لیکن اگر ایک عورت بگڑتی ہے، اس کا اخلاق خراب ہوتا ہے، اس کی دینداری خراب ہوتی ہے، تو پوری آنے والی ایک نسل کو خراب کر دیتی ہے۔ الام مدرستن، شاعر نے کہا تھا کہ ماں ایک مکتبہ فکر ہے، ایک اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک تعلیم گاہ ہے، اگر یہ خراب ہو گئی تو پوری نسل خراب ہو جائے گی۔ تو ہمیں تھوڑا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج جس طرح کے واقعات ہمیں آئے دن سننے کو آتے ہیں کہ فلاں مسلمان لڑکی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں مسلمان لڑکی کا چکر وہاں چل رہا ہے، یقیناً اس میں غیرت کا خون کرنے والی باتیں ہیں، لیکن میرے دوست اور ساتھیوں، کہیں نہ کہیں مجرم ہم ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی لڑکی ایسا، شاید ہی ریئرسٹ آف دا ریئر کیس ہو کہ کوئی لڑکی ہو
اس کے نہ ماں ہو، اس کے نہ باپ ہو، اس کا کوئی خاندان ہو، اور وہ پھر کسی غیر مسلم یا کسی میں کروں مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ جانا کوئی ثواب کا کام تھوڑی ہے، وہ بھی تو گناہ ہی ہے۔ تو ایسے بگڑ جائے، ایسا ریلس وقت کہہ رہے ہیں۔ ہر لڑکی کی ماں ہوتی ہے، عام طور پر باپ ہوتا ہے، وہ پورا خاندان ہوتا ہے، پورا محلہ ہوتا ہے، اعزا و اقارب ہوتے ہیں، وہ کہاں سوتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں اس کی تربیت کی؟ انہوں نے کیوں اس کے اندر دینی غیرت اور حمیت بیدار نہیں کی؟ کیوں نہیں ان کے اندر اللہ کے رسول سے اٹیچمنٹ پیدا کیا؟ کیوں نہیں دین سے وابستگی پیدا کی؟ دین کے لیے مرنے اور جینے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا؟ تو کہیں نہ کہیں غلطی ہماری۔ آج ہمیں اپنے بچوں کے لیے ہر چیز کی فکر ہے، اچھا اسکول ہو، اچھے لباس ہو۔ ابھی سردی آئی نہیں ہے لیکن سردی کے کپڑے بنانے کی فکر ہے۔ پتہ ہے فلاں کے بیٹے کے ہاں شادی ہے دسمبر میں، تو اس وقت میرا بچہ کیا پہنے گا فکر ہے ہمیں۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، 2 سال چلنے لائق نہیں ہوتا، ہمیں یہ کر لیتے اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہر چیز کی ہمیں فکر ہے۔ اپنے بچوں کی صحت کی فکر ہے، لو چل رہی ہے دوپہر میں باہر مت جاؤ، بہت فکر ہے۔ لیکن جس چیز کی ہمیں فکر نہیں ہے وہ ہے دین۔ دین سیکنڈری لیول پر چلا گیا، سبسیڈیری لیول پر چلا گیا، آ جائے نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ غلط ہے۔ مسلمان کی زندگی میں دین جو ہے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اس میں اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو مومن کے لیے اس کا ایمان زندگی ہے۔ افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها۔ مومن کی مثال زندہ شخص کی مثال ہے، اور غیر مسلم کی مثال، کافر کی مثال ایسے شخص کی ہے جو قبر کی تاریکی میں پھنسا۔ تو مومن کی زندگی ایمان سے ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بات سخت ہے تھوڑی سی، چھوٹے بچوں کا چھوٹی عمر میں نابالغ حالت میں مر جانا بہتر ہے کہ وہ مر جائیں، کیونکہ اگر وہ آخرت میں جائیں گے تو ہمارے لیے بھی ذخیرہ بنیں گے، اور خود تو جنت ان کے لیے پکی ہے، بمقابلے اس کے کہ وہ بڑے ہوں، دین سے بیدار ہوں، دین سے دور ہوں، ہماری دنیا بھی خراب کریں، اپنی دنیا بھی خراب کریں، اور ہماری آخرت کو بھی ستیہ ناش کریں، اور اپنی آخرت کو بھی برباد کریں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہمیں ضرورت ہے اپنے گھر والوں پر توجہ دینے کی، اپنے خاندان پر توجہ دینے کی۔ دیکھیے، میں ذکی الرحمان یا حافظ دانش صاحب یا ہمارے مہمان گرامی یا دیگر کوئی بھی ہمارے بھائی ارشد نوشاد جو بھی، یہ پوری دنیا کو نہیں بدل سکتے، ان کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہے پوری دنیا، لیکن ہم کسے بدل سکتے ہیں؟ میرا زور آپ پر نہیں چلتا، اپنے بچوں پر چلتا ہے، اپنے گھر والوں پر چلتا ہے، اپنے خاندان والوں پر چلتا ہے۔ تو پہلے میں انہیں بدلوں نا۔ اگر ہر آدمی ہم ساری رات کوستے رہیں، لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے آپ چھوٹی سی موم بتی جلا لیجیے۔ ہر آدمی چھوٹی سی موم بتی جلائے گا، انشاءاللہ روشنی پھیلے گی، اور ہمارا کام موم بتی جلانا، روشنی پھیلانا اللہ کا کام ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنی روشنی خود مکمل کرے گا۔ ہمارا کام تو روشنی پھیلانا ہے، روشنی قائم کرنا۔ تو ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اعلیٰ نمونہ بنائیں اسے مسلمان کا، اپنے نوجوانوں کو سدھاریں۔ ہر آدمی اپنے گھر کی فکر کرے سب سے پہلے۔ انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ انبیاء کا اصلاح کا طریقہ ہے سب سے پہلے اپنی ذات پر اسلام نافذ کرنا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو وانذر عشیرتک الاقربین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو بلایا، دعوت دی، اس کے بعد دھیرے دھیرے دائرہ پھیلتا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ باہر جا کر باتیں کرنی ہے، لمبے سوشل میڈیا پر باتیں کرنی ہے، اور اسلام کے بارے میں بولنا ہے، امریکہ ایسے کر رہا ہے، RSS ایسے کر رہی ہے، یوں ایسا ہو رہا ہے، دجال آنے والا ہے۔ اپنے پیروں کے نیچے کی زمین کی فکر رہی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ ہم لوگ باہر کی فکر کرنے زیادہ لگے ہیں بجائے اپنے بھائی، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ اپنی فکر کیجئے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا ہندوستان میں جو 100 کلومیٹر کا رقبہ تھا وہاں تم نے اسلام نافذ کیا نہیں کیا، کیونکہ تمہارے بس میں نہیں تھا۔ اللہ پوچھے گا یہ 6 فٹ کا 7 فٹ کا جسم دے رکھا تھا، اس میں اسلام نافذ کیا تم نے نہیں کیا؟ حلال کھایا کہ نہیں کھایا؟ صحیح لباس پہنا کہ نہیں پہنا؟ تمہارا لباس حلال کمائی کا تھا کہ نہیں تھا؟ تم نے بچوں کی تربیت کی، جو تمہیں پورا ہندوستان یا پوری دنیا میں تم اسلام نافذ نہیں کر سکتے تھے، لیکن 50 گز کا، 100 گز کا، 1 بسہ 2 بسہ کا جو مکان تھا وہ تو تمہارے کنٹرول میں تھا، اس میں تم نے اسلام نافذ کیا نہیں کیا؟ اس میں نماز پڑھی جاتی تھی 5 وقت کی نہیں؟ اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی کہ نہیں؟ اس میں بچے سبحان اللہ الحمدللہ دعائیں جانتے تھے کہ نہیں؟ اس میں کوئی گانے تو نہیں بجتے تھے، اس میں ڈانس تو نہیں ہوتا تھا، اس میں بے حیائی تو نہیں ہوتی تھی، اس میں آ کر کے لوگوں کو لگتا کہ بھائی اسلامی سماج ایسا ہوتا ہے؟ تم نے وہ کیا؟ اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا
اور کہا کچھ اماں جان کچھ نصیحت فرمائیں. تو اماں جان حضرت عائشہ نے جواب میں بس ایک حدیث لکھی کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. جو ساری دنیا کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ساری دنیا کے مقابلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ ٹکر لے گا اس کی طرف سے، اللہ دفاع کرے گا، اللہ اس کی طرف سے مقابلہ کرے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے اللہ تعالیٰ. کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا ناراض ہو رہی ہے، دنیا بھاڑ میں جائے، دنیا ایسی میں جائے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے. جو اس لیے دنیا کو ناراض کرے، اللہ کافی ہے اس کے لیے دنیا کی طرف سے. ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سلطہ اللہ وکلہ اللہ الی الناس. اور جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جس مخلوق کے چکر میں وہ اللہ کو ناراض ہے اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے. ارے آج ہمیں بچوں کی سب کچھ فکر ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گا، اپنے ماں باپ پہ ہاتھ چھوڑے گا. ہمارے کی یہ کامن آکرنس ہے، عام طور پہ ہوتا رہتا ہے. عام طور پہ گاؤں میں ایک نہ ایک بدبخت ایسا مل جائے گا آپ کو کہ ہاں اس نے اپنے باپ کو گالی دی تھی، اس نے باپ پہ ہاتھ چھوڑا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی اپنے باپ کو گالی نہ دے. ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. ان کا جو اخلاقی سطح تھی ان کی اتنی ذلت نہیں ہو سکتی ہے. کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دے گا، کوئی بیٹی اپنی ماں کو برا کہے گی، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو صحابہ کرام سمجھ میں نہیں آئی. تو اللہ کسی کو کہنا پڑا تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تمہاری ماں کو گالی. تو صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں اگر آج کا دور ہوتا تو صحابہ کرام کو تعجب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جنرل بات ہے. ماں باپ سے لڑائیاں ہیں، مقدمے بازیاں ہیں، تقسیم کے اوپر، میراث کے اوپر کتنے جھگڑے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کی. ہم نے ان بچوں کو راضی کرنے کے لیے، ان کی دنیا بنانے کے لیے، ان کو مستقبل سنوارنے کے لیے، ان کی اونچی جگہ شادی کرنے کے لیے، ہر چیز کی ہم نے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، ہر چیز کی. تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے دیکھو تمہارے سر پہ چڑھ کر پیشاب کریں گے بچے، اور وہی ہو رہا ہے. آج عام طور پہ یہ ہے، میں بخدا میں جس نسل سے تعلق رکھتا ہوں، ہم بچے تراویح پڑھنے آتے تھے، مصلی حضرات تراویح، ہم باہر کھیلتے رہتے تھے. گاؤں کے ہر فرد کو اجازت تھی آ کے ہمیں تھپڑ مارتے. کیا کر رہے ہیں؟ ہر بڑا ہمارا بڑا تھا، محلے کا ہر بزرگ آدمی ہر تمام بچوں کو ڈانٹنے کا حق رکھتا تھا، مارنے کا حق رکھتا تھا، کوئی برائی دیکھتا تھا اسے ٹوکنے کا حق رکھتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پٹے ہیں ہم اپنے گاؤں کے بزرگوں سے، اپنے محلے کے بزرگوں سے. لیکن آج دیکھیے کوئی ذرا کسی کو چھیڑ دے، کیسے بڑے بڑے بزرگ ہیں جاننے گڑبڑ ہوئے چپ چاپ دم دبا کر کے یا آنکھ میچ کر کے نکل جاتے ہیں. کوئی کسی کو چھیڑنے کی ہمت نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے اس نسل کو اس کی دنیا بنانے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، حرام حلال کی تمیز نہیں کی، ان کو کلمہ نہیں سکھایا، اے فور ایپل سکھایا، بی فور بال سکھایا، ڈی فور ڈاگ سکھایا، کتے بلی کا سکھایا، اللہ اس کے رسول کا نہیں سکھایا. ہمیں اپنے نوجوانوں سے پوچھ لیں کہ اس وقت کرکٹ ٹیم جو انڈیا کی ہے اس میں 11 پلیئر کیا، فٹ فٹ بتا دیں گے. لیکن پوچھ لیں اشرا مبشرہ کے نام کیا جانتے؟ اشرا مبشرہ کیا چیز ہے یہ نہیں جانتے. فلمیں کس کی کتنی آ رہی ہو معلوم ہوگا. اللہ کے رسول کی زندگی کا سیکوینس بتانے پہلے غزوہ احد ہوا تھا، غزوہ خندق کو نہیں معلوم. تو یہ ہمارے نوجوانوں کا معاملہ ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم بھی ہیں. اور ہمارے نوجوان جو بالغ ہیں وہ بھی ایسا نہیں دودھ کے دھلے ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہو جائیں. بھائی آپ بھی بالغ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ بھی جواب دیں. لیکن ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے. اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چل پائے گا. اللہ کے تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا، بڑا حیرت انگیز واقعہ. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ موجود تھے اس وقت جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے کہا اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بچوں نے کہا ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کی، جو آپ کے معبود ہیں، آپ کا جو معبود ہے اللہ رب العزت، اور آپ کے آبا و اجداد کا جو معبود ہے اللہ رب العزت، اس کی ہم عبادت کریں گے. آپ کے آبا و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہ واحد، وہ ایک خدا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے آگے سرفگندہ ہیں، ہم اس کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہیں، اپنی زندگی ہم نے اس کے حوالے کر دی. یہ سمجھ لیجئے کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ عزت کا ہے مقام نبوت.
یہ کسی کو مانگنے سے نہیں ملتی، نہ دعاؤں سے ملتی ہے، اور اب تو سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا کس کو دے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کوئی نہیں جانتا تھا نبی کون بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر انتخاب ہوتا ہے نبی کا۔ سب سے بڑی عظمت ہے نبوت، جو کسی کو مانگے سے نہیں ملتی۔ اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں فلاں فلاں فلاں۔ تو نبوت ایک خاندان میں 4 نسلوں تک پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کوئی نبی تھا، البتہ آپ خاتم الانبیاء افضل البشر ہیں، لیکن ایک سلسلہ خاندان شجرہ وہ ہے نسب، ایک خاندان ہے جس میں پردادا بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، سب نبی، 4 نسلوں تک نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے 2 بیٹے اسحاق اسماعیل علیہ السلام وہ بھی دونوں نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ تو تیسری نسل کا جو نبی ہے یعقوب علیہ السلام جو ہیں، وہ مرتے وقت اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ مذاق ہے کہ نہیں بتائیے؟ مذاق اگر ہم اب جیسے عقل مند ہوتے ہیں نا ریشنلسٹ، جو دین کو تو ایک ایڈنڈا سمجھتے ہیں، دین کو ایک بس سرپلس سمجھتے ہیں، فالتو کی چیز اوپر کی چیز، ہم کہتے ہیں کوئی بات ہے بھائی، دادا نبی ہے، باپ نبی ہے، چچا نبی ہے، وہ خود بھی نبی ہیں، اور جو سامنے کھڑے بیٹے ہیں ان میں بھی ایک نبی ہے یوسف علیہ السلام، اور جو دیگر لوگوں کم از کم صحابہ کرام تو تھے اس زمانے کے۔ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی کہاں حکومت کرو گے، ہم لوگ ہوتے تو کہاں کون سی دکان چلاؤ گے، دیکھو لڑنا مت، آپس میں مل جل کر رہنا، اور دنیا میں مزے کرنا، اور بہن کی شادی کر دینا، بچی کو ایسے کر دینا، اپنی ماں کا خیال، یہ سب باتیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہ کہہ رہے ماں تعبدون من بعد، اور یہ کوئی بلف نہیں ہے، یہ کوئی ڈیگ نہیں ہے، سچی بات ہے، ان ھذا لہو القصص الحق، یہی سچی بات ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بچوں سے، جن میں ایک نبی موجود ہے، خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی تھا، چچا بھی نبی تھا، دادا بھی نبی تھا، پھر بھی اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں میرے بعد کسی بات کرو گے۔ یہ قرآن نے ہمیں صرف سن کر نکل جانے کے لیے نہیں بتایا، یہ بتایا انبیاء علیہ السلام کو کتنی فکر ہوتی تھی اپنی اولاد، باوجود اس کے کہ دادا نبی ہے، چچا نبی ہے، باپ نبی ہے، خود نبی ہے، آنے والی نسل میں ایک نبی ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں میرے بعد کس کی بات کرو گے۔ اب کیا ہمارا اور ہمارے بچوں کا ایمان حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایمان سے بڑھ کر ہے؟ ہمیں زندگی میں کبھی توفیق ہوتی ہے میرے بچوں تمہاری ایمانی حالت کیا ہے، تمہاری دینی حالت کیا ہے، اللہ کی رسول محبت کا کیا عالم ہے، سیرت پاک کا کتنا تم نے مطالعہ کیا، اسلام کے لیے تمہاری وابستگی کا حال کیا ہے، کبھی تمہارے اندر شہادت کی تمنا پیدا ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، کبھی دنیا کو تم آخری فائنل ڈیسٹینیشن سمجھ رہے ہو یا آخرت کے لیے تیار ہو؟ یہ کمی اور فرصت ہی نہیں ہے۔ فرصت ہے بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں پڑھ رہے ہو، کتنے نمبر آتا ہے، کون سے کپڑے پہن رہے ہو، عید پر کیا کرو گے، یہ سب ہمیں فرصت ہے۔ یہ ایک پورا ایک الگ ہو چکا ہے، پورا ایک رخ الگ ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ صرف اور صرف وقت گزاری کے لیے تاکہ ہم سبق لیں کہ نبی ہیں لیکن اپنی اولاد کی آنے والی نسل کے ایمان کی، دین کی کتنی فکر ہے۔ مرتے وقت آخری ٹائم پر کہہ رہے ہیں میرے بعد کس کی بات کرو گے۔ آج ہم اگر مسلمان یہی طے کر لیں کہ مرتے وقت اپنی اولاد سے کہہ جائے دیکھیں اسلام پر مناج جیسے حالات ہیں، جس طرح چہار مکھی جلغار ہے مسلم نوجوانوں پر، اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان آیا ہوا ہے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کا، آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کا ایمان مضبوط کریں۔ ایسے ایسے بچے سوالات پوچھتے ہیں، یقین جانیے گا یقین نہیں آتا ہے کہ مسلمان گھرانے کے کئی ماں باپ ایسے ایسے سوالات، اللہ کون ہے، کہاں ہے، اور ایسے ایسے سوالات پوچھے اسلام کے بارے میں، بھائی تمہارے ذہن میں کہاں آ گیا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر پڑھا تھا، ہمیں کوئی فکر نہیں، اپنے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اس کی ہم نے فکر نہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جنت کے پھول ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ بچے انسان کو بزدل اور بہادر بنا دیتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا، مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے، بحقی وغیرہ میں موجود ہے، تو بچے دور رہتے تھے تو کہتے آؤ بچوں مجھے چھو، تو بچے دوڑ کر آتے تھے، اور بچے تو بچے ہوتے آ کر ٹکراتے تھے، کبھی کبھی اللہ کے رسول کھڑے کھڑے گر جاتے تھے اور بچے اوپر لگ جاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول لوگ دیکھیں گے اچھا اثر نہیں پڑے گا، تو آپ نے فرمایا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ نے اپنے ایک نواسے کو بوسہ لیا، اس کو پیار کر رہے تھے، تو ایک اعرابی نے کہا ہم نے میرے تو اتنے بچے، میں تو آج تک کسی کا بوسہ نہیں لیا، کسی کی چمی نہیں لیا آج تک۔ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے سے رحم نکال دیا، رحمت نکال دی، میں کیا کروں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے سے ٹوٹ کر بچوں کو چھاتے تھے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا، آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی کوئی کام کے بارے میں نہیں کہا کیوں کر دیا، اور کبھی کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا. بہت شفیق، بہت ہی رحم دل. بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن حسین بتاتے ہیں کہ گھر میں آ جایا کرتے تو ہم جری ہو جاتے تھے، کہ ہمیں پتا تھا آپ کوئی ہماری پٹائی نہیں کر پائے گا. وہ نبی ہیں جو رحمت للعالمین ہے، بچوں کو جنت کا پھول سمجھتے ہیں، بچوں کے لیے نثار ہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 20 وفرقوا بینہم فی المضاجع. دیکھو تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، نماز پڑھواؤ، نماز کی تلقین کرو، بیٹا نماز پڑھا کرو. بچیوں کو حکم دو بیٹی نماز پڑھا کرو. اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑیں تو ان کی پٹائی کرو، حالانکہ ابھی فرض نہیں ہوئی نماز. 10 سال کے ہو جائیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو، کیونکہ اب ان کے اندر جسمانی تبدیلیاں رونما ہونے لگی ہوں گی تو اب ان کا بستر الگ الگ کر دو. ہم سن لی حدیث. آپ سوچیے اللہ کے رسول نے کس دل سے کہا ہوگا، آپ کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا، کتنی آہ آپ نے بھری ہوگی. یعنی جو اللہ کا نبی جو سراپا رحمت ہے، جس نے کبھی بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور جو کسی کو اپنے سامنے پٹنے نہیں دیتا تھا، اور اللہ کے اور بچوں کو اگر کوئی برا کہے تو اسے ڈانٹتا تھا، وہ کہہ رہا بچوں کو مارو، بچوں کو مارو. آپ نے کہہ تو دیا لیکن کس دل سے کہا ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ دین کے معاملے میں کوئی رویہ ہے. ہمارے بچے بے نمازی ہو، ہمارے بچے دین سے بیگانے ہو، اس سے کوئی رعایت نہیں ہے. وہ پھر ہمارے اپنے نہیں ہیں، وہ بیگانہ ہو گئے. تو نماز سے ان کو جوڑنا ہے، دین سے ان کو جوڑنا ہے، دین کی طرف انہیں لانا ہے. یہ محبت میں ہمارے ہاں جو پیمپرنگ چل رہی ہے کہ بس بچوں کو زیادہ سے زیادہ آسائشیں دیں، سہولیات دیں، عیش و آرام دیں اور رعایتیں دیں اور ان سے پیار محبت میں. ایک زمانہ تھا محبت کا انداز یہ تھا پیٹ کر کے، باقاعدہ مسجد میں لے جا کر امام صاحب کے حوالے کرتے تھے، ہڈی ہماری کھال آپ کی، یعنی جتنا چاہیں مار لیجیے. اب دوسرے زمانے کربٹ کھائی. اب یہ ہے کہ بچے کو ٹچ نہ کرے. اچھے لوگ اس پاگل پن میں مبتلا ہے کہ بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. ارے تم زیادہ عقلمند ہو، تم سے زیادہ عقلمند اللہ کے رسول تھے. یقیناً بچے جنت کے پھول ہیں اور بغیر کسی وجہ کے ان کو نہیں ماننا چاہیے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے اس کو زد و کوب کرنے کی، اس کی سرزنش کرنے کی. اس میں اس کو قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا ہے اور چیزوں پر ہم ماریں گے. ابھی 10,000 روپے کہیں ڈبوتے ماریں گے، موبائل کہیں گم کرائے ماریں گے، کچھ اور بے عزتی کا کام کرتے ماریں گے. نماز کے بارے میں فکر رہے ہیں. ہمارے گھر میں بچے نماز پڑھ رہے ہیں، بچیاں نماز پڑھ رہی ہیں، بیوی نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی، جوان بہنیں نماز پڑھ رہی، اس کی کوئی فکر نہیں، نہ اس کے بارے میں خیال پوچھنا تک نہیں. بھائی تم نے نماز پڑھی نہیں. یقیناً عورتوں کے اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں تو آپ کی بیوی بتا دیں گی کہ بھائی بس وہ کہہ دیں میں نماز نہیں پڑھوں گی، بس ختم بات. لیکن ہم پوچھتے نہیں نماز کے بارے میں. یہ ہمارا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، آج جو بھی ہمارے حالات ہیں، جس طرح ہماری بہنوں ہیں اور ہماری بچیاں ارتداد کے گرداب میں ہیں، ہمارے نوجوان جس طرح بگاڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں بہت ضرورت ہے ہم اسلامی تربیت پر دھیان دیں. اور تربیت کا یہ لفظ صرف اور صرف اسلامی سمجھ لیجیے، انگلش میں اس کا کوئی سائنونیمس نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اپ برنگنگ، اپلفٹمنٹ، یہ کوئی اس کا ترجمہ نہیں. تربیت کا لفظ ہے ہی نہیں ان کی ڈکشنری میں. یورپین کنٹریز میں، یہ مغربی جو معاشرے ہیں یا جدید جو فیشنیبل سوسائٹیز ہیں، ان کے ہاں تربیت کا ہے ہی نہیں کوئی خانہ، ان کے ہاں فقدان ہے. یہ تو ہمارے ہاں ہے تربیت. ہمارے ہاں تعلیم بھی ضروری ہے اور تربیت بھی ضروری ہے. اور اگر دونوں میں کلیش ہو، تعلیم کو خیرآباد کہہ کر تربیت کرو. بچہ اچھا ہونا چاہیے، بااخلاق ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، اور ہماری جو آئندہ نسل ہو وہ دین سے وابستہ ہونا چاہیے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس دین کے پیروکار ہیں، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جس اللہ رب العزت ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کا تقاضا سب سے پہلے اپنی ذات پر پورا کریں، اس کے بعد اپنے گھر والوں پر پورا کریں، اور جب اپنے گھر والوں سے پھر دائرہ بڑھائیں، محلے میں بڑھائیں، خاندان میں بڑھائیں، بستی میں بڑھائیں، اور دائرہ پھیلتا چلے. ہر آدمی اپنی جگہ اگر موم بتی جلائے گا، شمع جلائے گا، تو انشاءاللہ اندھیری رات میں اس کی شمع تھوڑی سی روشنی دے گی. اور جب شمع جلتی چلی جائے گی، ایک موم بتی سے دوسری موم بتی، ایک شمع سے دوسری شمع، تو انشاءاللہ اجالا بھی پھیلے گا اور خیر و برکت بھی آئے گی اور سعادت و کامرانی نصیب ہوگی. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میرے دوست اور ساتھیوں، جیسے اب حالات بنتے جا رہے ہیں، بہت ڈر لگتا ہے دیکھ کر کے کہ آگے ہمارے بچے دین و ایمان پر باقی رہ پائیں گے نہیں رہ پائیں گے. آگے ہماری بچیاں دین و ایمان پر باقی رہ پائیں گی نہیں رہ پائیں گی. کہیں ایسا تو نہیں کہ زبردستی نے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کے دل میں سچا ایمان پیدا کریں، محبت پیدا کریں اللہ کے رسول کا نام نامے جب بھی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عادتیں ساریاں بن جائیں، بغیر پوچھے نکلے.
ایسا ہم اپنے گھر میں ماحول بنائیں اپنے بچوں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا, جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجے گا. اور درود کا مطلب ہے سلامتی کی دعا دینا. اور جب اللہ رب العزت جس بندے کے لیے 10 بار اور سینکڑوں بار سلامتی کی دعا دے رہا ہے, اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں پہنچا سکتی. تو ہم اس کا انتظام کریں. اس سے اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے, آپ سے اٹیچمنٹ پیدا ہوتا ہے, آپ سے وفاداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ ہم اپنے نوجوانوں کو بھی سکھائیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں, اپنے گھر کی عورتوں اور مستورات کو بھی سکھائیں. اور اس کے بعد ہی ہمیں امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدلے اور ہمیں مزید دین کی خدمت کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ ہم استاد محترم کے انتہائی ممنون ہیں.